بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان میں امن کے حوالے سے جو صورتحال ہے یا اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ سم ٹائم بڑی کنفیوژن کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ڈائلیما جسے کہتے ہیں یا کیچ 22 سچویشن کہتے ہیں وہ امریکہ کی جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے جو بائیڈن ان کے لیے ہے۔ جو فرسٹ مئی 2021 یعنی اسی سال کا بھی 2 مہینے بعد جو ہی مئی کا مہینہ جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، امریکن ایڈمنسٹریشن کا ڈائلیما یا ان کی جو کنفیوژن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے فروری 2020 میں، اس کے مطابق مئی 2021 یعنی اسی سال مئی کے مہینے میں 1 تاریخ تک جو ہے امریکہ کے سارے فورسز کو جو ہے نکلنا ہوگا، اور جب ابھی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اور اس کو ریویو کریں گے۔ اگرچہ وہ ریویو کریں گے لیکن اوورآل جو امپریشن یہی ہے کہ اس پہ عمل کریں گے، اس میں چینجز وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ دی ریزن از ایک سائڈ پہ ابھی مئی 21 میں فرسٹ جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، دوسری سائڈ پہ بدقسمتی سے دوحہ میں جو افغان ٹاکس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، لیکن بڑا سلو ہے اور بڑا وہ پینفل ہے۔ پینفل فار دا ریزن کہ افغانستان میں کوئی ایسا دن افغان عوام نے نہیں دیکھا ہے جب وائلنس نہ ہو، جہاں پہ تشدد نہ ہو۔ وہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے تشدد کی بنی ہوئی ہے، اور لارجلی طالبان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اگرچہ طالبان جو سویلین جگہوں پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں یا بلاسٹ ہوتے ہیں، طالبان نے یوزولی ان کو ڈینائی کیا ہے، اور جو ٹیررسٹ گروپ ہے جس میں IS اسپیشلی ہے وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی لارجلی تاثر یہی ہے کہ اس کے پیچھے طالبان ہے۔ دی ریزن اس کہ وہ جو انوائرمنٹ ہے، وہ جو ایکو سسٹم آف وائلنس جسے کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ طالبان پہ ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی امریکہ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ڈیٹ جو ہے وڈرال، ٹوٹل وڈرال، اس وقت امریکہ کی تقریباً 2500 ٹروپس افغانستان میں ہیں، اور نیٹو کے تقریباً 10,000 ٹروپس ہیں، جو کہ زیادہ تر وہ جو کہتے ہیں نا بیک روم یا سپورٹ سسٹم میں ہیں، کمبیٹ رول میں وہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے لاسٹ ایئر یعنی فروری 2020 ہمیں جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس سے لے کر آج تک امریکہ کا یا کولیشن کا ایک بھی فوجی جو ہے وہ کمبیٹ اس میں وہ ہلاک نہیں ہوا ہے، وہ مارا نہیں گیا ہے۔ ابھی اگر امریکہ اس جو ایگریمنٹ ہے مئی 1 2021 اس کو اگر وہ ڈیلے کرنا چاہے یا اسے پیچھے ہٹنا چاہے تو ظاہری بات ہے طالبان پھر یہ کر سکتے ہیں کہ امریکی اور انٹرنیشنل ٹروپس پہ وہ حملے شروع کرے، اور اگر کوئی امریکی جو ابھی تک نہیں مرا ہے یا انٹرنیشنل وہ مر جاتے ہیں اس میں وائلنس میں یا جنگ میں طالبان کے ساتھ، تو امریکن نیو ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ دوسری طرف اگر وہ نکلنا چاہے بھی مئی 1 2021 میں، تو افغان جو حکومت ہے وہ انتہائی کمزور جسے کہتے ہیں فریجائل، وہ ہے انٹرنل ریٹس کا شکار ہے، ان کی سیکیورٹی کے سسٹم جو ہے اپریٹس ہے وہ بھی کمزور ہے، تو وہ طالبان کے رحم و کرم پہ رہ جائیں گے۔ طالبان شوئنگ نو ریزیلینس، وہ بالکل بڑا ہارڈ نٹ جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں، کوئی اسپیس دے نہیں رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ریویو کرے اور یہ وڈرال جو ہے اس کو ڈیلے کرے، اور ساتھ ساتھ طالبان پہ پریشر ڈالے کہ وہ تھوڑا سا پیس کے حوالے سے کنسیشن وہ دے دے۔ ابھی یہ صورتحال ہے، نکلنا بھی ہے اور نہیں بھی نکلنا ہے، نکلتا ہے تو بھی کاسٹ ہائی ہے، نہیں بھی نکلتے ہیں تو بھی کاسٹ ہائی ہے۔ اس سچویشن سے ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے نکلنا ہے جو بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ بہت مطلب کئی دہائیوں کے بعد افغانستان میں ایک ایسا موقع آیا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر موونگ ٹوورڈ پرماننٹ پیس، جہاں پہ سسٹینیبل پرماننٹ یا مضبوط امن کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی طالبان نے بھی اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کافی زیادہ کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی بھی UN کے ٹیرر لسٹ میں طالبان ہے، وہ ابھی بلیک ہے، وائٹ نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو ہے رشیا جانا، ترکمانستان جانا، ایران جانا، پاکستان میں جانا اور ممالک کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا، مطلب ڈپلومیٹکلی دے ویری مچ روبسٹ، بڑی ایکٹیو ہے، اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے اسٹیٹ، ایز اے گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے یا پوری جو افغانستان کے جو پارٹنرز ان پیس ہے ان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے کیسے نکلنا ہے، بہتر تو یہ ہوگا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بجائے سولو فلائٹ لینے کے باقی جو پارٹنرز ہیں امن کے حوالے سے، پاکستان ہو سکتا ہے، ایران ہو سکتا ہے، رشیا ہو سکتا ہے، چائنا ہو سکتے ہیں، اور ریجنل جو کنٹریز ہیں، مطلب کہ ریجنل اپروچ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ طالبان پہ پریشر بھی ڈالے، اور دوسری سائڈ پہ اگر طالبان پہ پریشر ڈالنا ہے تو افغانی گورنمنٹ پہ بھی طالبان امن کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے، اور جو افغانستان میں جتنا جلد ہو سکے ایک عبوری حکومت کا قیام لایا جائے تاکہ طالبان کو بھی، کیونکہ اس وقت جو ٹاکس ہو رہی ہے وہ اسٹک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امن مطلب کہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے، وائلنس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انٹرنلی حکومت جو ہے وہ بھی اپنی اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے عبوری حکومت کے حوالے سے۔ تو اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ باقی جو پارٹنرز ہے، باقی جو ریجنل کنٹریز ہے جن کا ڈائریکٹ سٹیکس ہے افغانستان کے امن کے ساتھ، ان کو بھی انگیج کرے اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے سینرجائز کر کے اپنی ایفرٹس کو، اور وہاں پہ طالبان کو بھی مجبور کرے کہ وہ امن کی طرف وائلنس میں ریڈکشن کرے بلکہ سیز فائر کرے، اور دوسری سائڈ پہ اشرف غنی کو بھی مجبور کرے کہ وہ ایک عبوری حکومت کو کے قیام میں جو ہے وہ روڑے نہ اٹکائے، ایک عبوری حکومت بن جائے تاکہ افغان عوام کے لیے جو ہے تھوڑا سا ان کو بھی امن میں رہنے کا، وائلنس کے بغیر دن گزارنے کا بھی موقع ملے۔